إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ کعبہ کے سائے میں ایک لگائے ایک چادر میں بیٹھے تھے ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور مکہ کے حالات آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہجرت سے پہلے کہ مکہ اسٹیٹ جو تھی وہاں اللہ کا رسول بھی اور اس کے صحابہ کس حالت میں وقت گزار رہے تھے کہ آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ بیت اللہ مشرکین کے قبضے میں ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ رسول جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ کے گھر میں اس کے غیر کی عبادت ہو رہی ہے، جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ہر جگہ رسول بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو یہ سنا دیں، بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے بچو، اعلان برات کرو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جب تک اس طاغوت کا کفر نہیں کرو گے اس وقت تک اسلام قبول نہیں۔ لہذا آیت الکرسی کے بعد والی آیت پڑھیں، تیسرا سپارہ
جس شخص نے طاغوت کا کفر کیا. کیونکہ جب ایک آدمی رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، تو دنیا کی ساری قومیں اس کو بد مذہب اور برے برے القاب سے نوازتے ہیں، اور سب کے نزدیک وہ مجرم بن جاتا ہے. یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ اس امت کے ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے میری عبادت کا اقرار کرنے سے پہلے ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو، اور جتنے بھی اس کے داعی ہیں غیر اللہ کی عبادت کے، ان سب کی بغاوت کرو، ان سب سے اعلان برات کرو، کوئی تعلق نہیں ان سے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے اس کی سیرت میں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا ہم تم سے بری ہیں. کب تک؟ جب تک تم غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہیں کرتے، جب تک تم ایک اللہ کی عبادت کا اقرار نہیں کرتے. کوئی قوم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. قوم بنتی ہی لا الہ الا اللہ سے ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ ہماری قوم سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ہم اس سے نہیں، وہ ہم سے نہیں. جب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا اسلام تسلیم نہیں کیا جائے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید قبول ہوگی. اور جس نے ایسا کیا اسی کا اسلام ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس نے حقیقت میں ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کبھی کھلے گا نہیں، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. کامیابی اس کا مقدر ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. اور یہی وہ کامیابی کا راز ہے جس کی وجہ سے وہ امت جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی، اگرچہ مختلف قبائل سے ٹوٹ ٹوٹ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر جڑ گئے، ایک امت بن گئے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تاریخی طاقتوں کے سامنے ایک طاقت، ایسی طاقت بنایا کہ جس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک گئے. قیصر و کسریٰ کی تاریخ ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسریٰ کے ختم ہونے کے بعد کوئی کسریٰ آئے گا نہیں، قیامت تک کسریٰ نہیں آ سکتا. یہ انکار، اقرار سے پہلے انکار جو کہ کلمہ توحید کے اندر ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق، کوئی نہیں ہے. یہ بات نہ کسی کی قوم کو پسند نہیں ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس بات کی محنت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر، ان حالات میں ایک صحابی گزارش کر رہا ہے آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے. ہمارے اوپر تو تھوڑا سا حالات خراب ہو جائیں، حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، مسجدوں میں قنوت نازلہ شروع کر دیتے ہیں.
ایسے ایسے رہنما ملے ہیں دینی جو قنوت کفار کے لیے اللہ کے نبی نے سکھائی تھی وہ اپنے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں مسجدوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صحابی بے چین ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه. تم سے پچھلی امتوں میں ایسے ہوتا تھا، اسی اسلام کی وجہ سے مسلمان کو لایا جاتا، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس میں گاڑ دیا جاتا، آرا لا کر اس کے سر پہ رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو دین اور عقیدے سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی تھی. آج تو ایک چماٹ نہیں لگی ہے دین کی خاطر، عقیدے کی خاطر، پہلے ہی راستہ بدل لیتے ہیں، اپنے آپ ہی تعویلیں کر لیتے ہیں کہ اب تو حالات خراب ہیں، اب تو دین بس مٹ گیا ہے. اور پھر سب سے پہلے دین کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے تو دین مٹا دیا جائے گا، لہذا ہمارے پیچھے آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اس وقت فرمایا جب کچھ بھی کوئی حالات کے ختم ہونے کی کرن نظر نہیں آتی، اللہ کی قسم لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے چھوڑے گا. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے چھوڑے گا ہر حال میں. حتی یسیر الراکب، نتیجہ کیا ہوگا جب یہ دین مکمل ہوگا، جب یہ دین پھیل جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم سے پوچھیے، ہمارے پاس کیا تصویر ہے؟ ہم جس اسلام کے داعی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اور اس کے صحابہ سے جو ہٹ کر جو دین کی جد و جہد کے نام سے ہم نے زمین آسمان ایک کیا ہوا ہے، ہم کیا خواب دکھاتے ہیں؟ ہم نے کیا تصویر دی ہے اسلام کی کہ ہمارا جب اسلام آئے گا، اور ہمارے اسلام کا مطلب صرف کرسی ہے، اور خلافت کا مطلب ہماری شکلیں ہیں کہ جس دن ہم ہوں گے، اور ہم نے پیغام کیا دیا ہے، اس دن ہمارے مخالفین کی کھوپڑیوں کے مینار تیار کیے جائیں گے اور خون کی نہریں چلیں گی، جگہ جگہ رجم ہو رہے ہوں گے، کوڑے برس رہے ہوں گے. یہ نقشہ دیا ہے ہم نے، اور ہم نے اسی نقشے کو دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہے اسلام. جب ہم آئیں گے، جب ہماری خلافت آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جگہ جگہ ہم نے لٹکایا ہوگا درختوں پر. اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ دین اللہ تعالی مکمل کر کے رہے گا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا اللہ او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حتیٰ کہ ایک مسافر زمین پر
پیدل سفر کرنے والا، زمین پر سفر کرنے والا صنعاء سے چلے گا. صنعاء یمن والا صنعاء نہیں ہے، یہ دمشق کے پاس دیہاتی علاقہ ہے. وہاں سے چلے گا، حضرموت تک پہنچے گا. حضرموت یہ یمن میں ہے. کہاں دمشق ہے سیریا، اور کہاں یمن ہے. اور اس دور کا سفر ہے جنگلوں کا. اور بعض روایت میں عورت کا ذکر ہے کہ عورت ہوگی، کمزور سے کمزور مخلوق اکیلی پہنچ جائے گی. اتنا امن ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی لوگوں کے دلوں میں اس قدر امن آ جائے گا، اطمینان، سکون ہو جائے گا. آج تو مسلمان سے خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں کب اس کا داؤ لگے. مختلف قسم کے داؤ ہیں. نظریں اور کان یوں گاڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر کہ کب آپ غلطی کریں، منہ سے لفظ نکلے واجب القتل کا فتویٰ لگائیں اور فوراً پورے کراچی کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیں. اور اگر حیدرآباد والے نہیں نکلے تو ان پر بھی فتویٰ لگ جائے گا. جہنم کے ڈر سے سارے ہی آپ کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. جو نہیں آپ کو واجب القتل سمجھیں گے ان کو ڈرایا جائے گا کہ اللہ کو جواب کیا دو گے. مسلمان سے محفوظ نہیں ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں آج تک یہود و نصارہ بھی رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے جو آباد ہیں سب کے لیے امن کا پیغام ملا ہے. یہ اور توحید کی دعوت. اور دعوت کیا تھی اللہ کے رسول کی؟ اگر وہ آج ہم سنائے مسلمان کا دل ڈرتا ہے. یہ اتنی خطرناک دعوت، اتنی شدت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے اندر امن کا پیغام سنا رہے ہیں. ایک اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت سے انکار. توحید کی دعوت میں ہی امن کا پیغام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. صحابی کو جواب کیا دیا کہ ہاں کل ہم احتجاج کریں گے، کل اکٹھے ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. نہیں، بلکہ پچھلی امتوں کی بات سنائی اور صبر کی تعلیم دی، ثابت قدمی کا درس دیا. اور یوں یہ جو ہماری مسلم امت کو جو درس ملا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے کہ نکلو، اپنی عورتوں کو بھی نکالو، عورتیں بھی نکلیں بغیر مردوں کے، اپنے حق کی بات کریں، حقوق چھینیں. یہ درس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رسول اللہ کے دشمنوں نے دیا ہے. یہ درس اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو دیا ہے تاکہ ان کے گھر میں کبھی بھی امن نہ رہے. اس قدر برین واشنگ کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے حالات کو بہانہ بنا کر
سارے کے سارے ایجنڈے نافذ کرتا ہے، اپنے گھر میں اپنے ملک میں افراتفری کا ماحول بنا دیتا ہے، اور ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ بس اگر آزادی نہ ملی، ہر چیز سے آزادی، اور اگر یہ آزادی نہ ملی تو شاید ہمارا شمار کفار میں ہو جائے۔ آزادی کا درس، حالات سے نکل کر آزاد رہنے کا درس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حالات سے خبردار کیا ہے جو آپ پر، ہم پر آئیں گے اور آ چکے ہیں اور ہیں۔ اس کے باوجود تعلیم ایک ہی دی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہو، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی اسلامی تعلیمات کی مخالفت مت کرو، نہ اسلام کے نام پر، نہ حب وطن کے نام پر، کسی بھی نام پر۔ جب اسلام کے نام پر آپ کو اجازت نہیں ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ نہ جان ہے، نہ مال ہے، نہ ملک ہے، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اسلام ہے۔ حتیٰ کہ آزادی کا نام ہمارے اندر کچھ لوگوں نے جہاد رکھ دیا ہے، اور جو جہاد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جس کا حکم، وہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا دین سر بلند کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ جہاد کی تفاصیل اہل علم نے لکھی ہے اور بیان کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اپنے وطن کی دفاع کے لیے لڑتا ہے اس لیے کہ وہ اسلامی ملک ہے، بنیاد کیا ہے؟ پھر بھی اسلام ہے، خالی وطن نہیں ہے۔ اسلام بنیاد ہے، اللہ کے لیے ہے کہ عمل پھر قبول ہے، پھر وہ جہاد ہے، پھر وہ نیکی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی نے جس بنیاد پر اس امت کو خلافت و غلبہ اور قوت کا وعدہ کیا ہے، وہ ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ معمولی سا بھی شرک مت کرو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اس امت کو غلبہ، طاقت اور نصرت ملی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جس دن اس امت نے اس توحید کی نعمت کو بدلا ہے، بدعات کی طرف نظریاتی اور عقیدے کا انحراف، اسی دن سے اس امت کا زوال شروع ہوا ہے۔ یہ بات عقیدے کے ساتھ ہی سمجھ آئے گی، کیونکہ اصل چیز اسلام کے اندر عقیدہ ہی ہے۔ آج سے پہلے خیر القرون، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، جو ہمارا عروج کا دور ہے اور اسلام کے غلبے کا دور ہے، اس دور میں آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں بھی آپ کو شرک اکبر کا کوئی اثر نہیں ملے گا اس امت کے اندر۔ خلافت بنی عباس کے دور سے بدعات، شرکیہ، کفریہ عقائد کا آغاز ہوا، فرقے بنے،
اس وقت سے اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے شروع ہو گئے. عصر حاضر میں ہماری دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک سلطنت عثمانیہ، ایک ہندوستان. اسلامی ملک، اسلامی ممالک کی مثال ہے. فوجی طاقت، اسلحہ، نظم و ضبط، سلطنت، سب کچھ موجود ہے. لیکن جب شرک کو سرکاری سپورٹ ملی اور علماء کے فتوے جاری ہوئے، شرک کو دین بنایا گیا، ان دونوں سلطنتوں کے نام و نشان نہیں رہے، صرف تاریخ میں ذکر رہ گیا. اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی. تعصب کی عینک اتار کر ذرا مطالعہ کرنا. ایک چھوٹی سی ریاست تھی دوسری ریاستوں کے بیچ میں، نجد کے اندر، ریاض آل سعود کی 300 سال پہلے. وہاں ایک عالم ربانی مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے صرف تعلیم، عقیدے کی تعلیم اور کچھ بھی نہیں، کسی کو کوئی خواب نہیں دکھائے، صرف عقیدے کی تعلیم دی، شرک سے خبردار کیا. اور جب اس چھوٹی سی ریاست نے، اس وہاں کے بادشاہ نے اس دعوت کو خود قبول کیا، خود محل سے نکل کر استاذ کے پاس گیا، شیخ کے پاس گیا علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ میری اس چھوٹی سی ریاست میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت علی الاعلان کرے. صفائی کرتی. پھر یہی جو سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان جو اپنا آخری وجود چارپائی پر کراہ رہا تھا مریض کی طرح، اس وقت بھی ان کی حالت دیکھیں، ان دونوں سلطنتوں کی توحید کا بغض دیکھیں. لشکر بھیجے، لشکر، کہ وہ چھوٹی سی ریاست میں انہوں نے اپنے گھر کی صفائی شروع کیوں کی. لشکر بھیجے اس چھوٹی سی ریاست کو مٹانے کے لیے. لیکن اس توحید کی یہ فطرت ہے، جب توحید خالص آتی ہے جس قوم میں، جس ملک میں، اس کو جتنا آپ دباؤ گے، جتنا کوئی ختم کرنا چاہے گا اتنی ہی پھیلے گی. اللہ کی حکمت ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے کسی بھی ملک پر، کسی ریاست پر چڑھائی نہیں کی کہ خلافت کے نام سے، اسلامی نظام کے نام سے، قطعاً نہیں، بلکہ ان مسلمانوں نے ہم پر حملے کیے اس بغض میں کہ انہوں نے یہ کیا کام شروع کر دیا، توحید توحید توحید، سنت سنت. فوجیں لگا دی ہمارے اوپر. تو دفاع تو کرنا فرض بنتا ہے نا. دفاع کیا تھا، اپنی سلطنت حوالے کر کے جانا پڑا حملہ کرنے والوں کو، حتیٰ کہ بیت اللہ، مکہ، مدینہ تک سب پورا جزیرۃ العرب ایک ہو گئے. پھر بڑی طاقت سے فوجیں بھیجی گئیں، دوبارہ پورے جزیرۃ العرب کو تہس نہس کیا گیا. پھر تیسری دفعہ، 2 دفعہ ختم کیا گیا، تیسری دفعہ آئے کیونکہ عقیدہ تھا، توحید عقیدہ تھا. اگر مقصد سیاست ہوتی، ریاست ہوتی، کرسی ہوتی تو پہلی دفعہ ہی کہانی بن چکے ہوتے. عقیدہ والے لوگ مرتے نہیں ہیں. اور کسی برٹش انگریز نے لکھا تھا کہ جب پہلی دفعہ آل سعود کو مٹایا گیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ کہانی بنا، یہ تو ایک کہانی تھی اور اس کو بھول جائیں. پھر ہم حیران ہو گئے کہ دوبارہ جب آئے تو پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ تھے. اور اس وقت جب مٹایا گیا، جب تیسری دفعہ آئے تو آپ سب آپ کے سامنے. اور آج بھی جو بغض کرتے ہیں، جنہوں نے بغض کا کلمہ پڑا ہوا ہے، وہاں کے علماء کا، وہاں کے حکمرانوں کا، ان کا سارا سبب یہی ہے کہ یہاں ایک مرض ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. وجہ وہی ہے، عقیدے کی. لیکن جو آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، تحریکیں تو ہر جگہ چلی،
اسلام کے نام پر قربانیاں بہت دی ہیں لوگوں نے، نتیجہ مدد اللہ کی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلتا ہے اور ذرا بھی جذباتی نہیں ہوتا، ذرا بھی اپنی مرضی نہیں چلاتا، اور خلافت اور سلطنت اور غلبہ انہی کا مقدر ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس خلافت ہو بھی صحیح، فوجیں ہوں، اسلحہ ہو، نظم و ضبط ہو، جب وہ یہ توحید چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سلطنت عثمانیہ والی کہانی بنتی ہے اور ہندوستان والا قصہ ہوتا ہے۔ خالی اب ان سلطنتوں کو صرف مجنو والے قصے نہ بنائیں۔ وہ لیلا کے یاد میں مر گیا، ساری زندگی اس یاد کو اس نے اپنی عبادت بنا لی۔ یہی حال ہمارا ہے، کہانیاں کہتے رہتے ہیں، عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، ماضی سے، اپنے ماضی سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ قوموں کا عروج اور زوال کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ عروج بھی اللہ دیتا ہے اور زوال بھی اللہ دیتا ہے۔ اگر اس چیز کو بھول گئے، توحید کو، ہمارا مسئلہ ہی توحید ہے، اس امت کا مسئلہ توحید ہے، نہ کرسی ہے، نہ ملک کا نظام ہے، نہ سیاست ہے، توحید ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ وہ ذلت جو اللہ نے اس امت پر مسلط کی ہے، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، یہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا وہ، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اور دین عقیدہ ہے، دین عقیدے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب تک تم اپنے عقیدے کی طرف نہیں لوٹو گے، اس اصل مقصد کو نہیں اپناؤ گے جس کے لیے سارے نبی اور رسول بھیجے، اور جس کی بنا پر اس امت کو عزت ملی ہے اور تاریخ ہے، تاریخ خلفائے راشدین، تاریخ بنی امیہ۔ اور ہماری تو حالت یہ ہوگی، اب اپنی تاریخ کو بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ جب اللہ مسخ کرتا ہے کسی قوم کو، پھر وہ اپنے آپ کو ہی کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے پاس امتیوں کی، لوگوں کی، مومنین کی کمی نہیں ہے۔ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، بغض کرنے لگ جائیں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم اپنی تاریخ کو برا بھلا کہنا چھوٹا لفظ ہے، بھونکنا شروع کر دی ہے۔ کوئی خلفاء راشدین کی تاریخ کو بھونکتا ہے، کوئی بنو امیہ کی تاریخ کو، اور یہی وہ دور ہے خیر القرون کا جس کی تعریف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلبے کا دور ہے۔ اور غلبے کا راز لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی، یہی ہمارا رجوع کا چیپٹر ہے کہ اگر رجوع کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں تو پھر چھوڑ دیں سارے مشن اور ایک اللہ کی دعوت کی طرف، توحید کی طرف آ جائیں، اور اس کو اصل مشن سمجھیں۔ اپنے گھر میں، اپنے آپ پر، اپنے معاشرے میں اس کی تعلیم کو عام کریں۔ یہی وہ اسلام ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے محنت کی ہے۔ جو عروج ملا ہے مسلمانوں کو جس دور میں بھی، وہ اسی وجہ سے ملا ہے۔ اور اس مقصد کو بھولنے والے نامراد ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اور ان کی تاریخ میں ان کا کردار بھی برا لکھا گیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ یہ بھائی ہیں راجہ انور صاحب، کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے استاد ہیں یہاں کے شیخ فیض الابرار، ان کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے بھی دعا کی ہے، دعا کی اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بوجھ سے نکالے
اور جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.